فلسطین، حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اور یہ آگے کس طرف جا رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ مغربی ممالک جو کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس سے پہلے کن قوموں اور کن لوگوں سے ایسا رویہ، ایسا سلوک کر چکے ہیں جو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہانی دو دیواروں کی، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سائیکل۔ فلسطین، حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری حالیہ لڑائی، اس طرف آنے سے پہلے ہم تھوڑے سے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک نے ایسا رویہ اور ایسا سلوک کن لوگوں کے ساتھ رکھا جو فلسطینیوں کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ قوموں کے ساتھ پچھلے 600 سال سے ہو رہا ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں جب مغرب ترقی کی کروٹ لے رہا تھا اور مغربی اقوام نے مغرب سے نکل کر دوسرے ممالک کی طرف مختلف مقاصد کے لیے جانا شروع کیا اور انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں کس قدر خوشحالی اور ترقی ہے، لہٰذا انہوں نے ان لوگوں اور ان قوموں کو زیر کرنے کا سوچا۔ کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا اور وہاں کی جو مقامی آبادی، جسے ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، ان کے اوپر قابو پانا شروع کیا۔ اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ بہت لمبی تاریخ ہے، میں مختصراً آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریڈ انڈینز کے اوپر قابو پانے کے لیے امریکنوں نے، جنہیں ہم وائٹ سیٹلر کہتے ہیں یا تاریخ جنہیں وائٹ سیٹلرز کہتی ہے، انہوں نے ریڈ انڈینز کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا اور کس بہیمانہ طریقے سے ان کا قتل کیا۔ وہ ریڈ انڈینز جو امریکہ کے اصل مالک تھے اور وہاں کے صدیوں سے وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں ان کو جس برے طریقے سے قتل عام کیا گیا، کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے اور کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، جو باقی بچے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ صرف 1520 سے لے کر 1522 تک 2,40,000 ریڈ انڈینز کو قتل کیا گیا۔ یہ صرف امریکی ریاست الاسکا، میکسیکو، ساؤتھ ڈاکوٹا اور نارتھ میں یہ قتل عام کیا گیا، جس کی وجہ سے جو وہاں کی لوکل آبادی تھی، وہ جو میجورٹی میں تھی، جو اکثریت میں تھی، وہ اقلیت میں بدلنے لگی۔ ان کے کاروبار، ان کی زمینیں یوں ہتھیائی جانے لگیں جیسے مال مفت اور دل بے رحم ہو۔ ان کا کاروبار چھین لیا گیا، ان کی زمینیں ہتھیا لی گئیں، کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ ملک بدر کر دیے گئے اور کچھ کو غلام بنا لیا گیا۔ 15ویں صدی سے لے کر 18ویں تک، یعنی کہ 1871 تک، وہاں کے جو لوکل باشندے تھے، جنہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ 1871 میں ایک ریزولوشن کے تحت ان کو وہاں کا شہری تسلیم کیا گیا۔
اور ان کو کچھ مائنر سے حقوق دیے گئے، لیکن ان کی جدوجہد جو باقی بچے تھے جاری رہی، اور 1919 اور 1938 میں پھر ان کو باقی ماندہ حقوق ملے۔ مگر آج بھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہیں تیسرے درجے کا شہری ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک امریکہ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیں، یعنی کہ برازیل، ارجنٹینا اور پیراگوئے، وہاں بھی ریڈ انڈینز کے ساتھ یا ایمازونینز کے ساتھ، کیونکہ جو ایمازون کا جنگل ہے وہ ان 3 ملکوں کی سرحد بھی ہے، ان 3 ملکوں کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ بولیویا کے ساتھ ہے، مگر بولیویا تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے۔ پیراگوئے، ارجنٹینا اور برازیل اس کے ساتھ ہیں، اور یہ اس کے ساتھ جا کے لگتا ہے۔ وہاں کے جو ایمازونینز تھے وہ آج بھی اسی حالت میں ہیں جس حالت میں میکسیکن ہیں۔ 1900 سے لے کر 1957 تک برازیل نے ایمازونین یعنی کہ وہاں کی جو لوکل آبادی تھی، جنہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، کچھ اسی طرح کا سلوک رکھا۔ وقفے سے ان کا قتل عام کیا جاتا رہا، اور کچھ کو ملک بدر کر دیا گیا اور باقیوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اگر آپ برازیل اور ارجنٹینا کی اس ایریے میں جائیں جو ایمازون کا آخر حصہ ہے، اور وہ ارجنٹینا اور برازیل میں آتا ہے، وہاں اتنا قیمتی پتھر نکلتا ہے کہ وہ تھوڑے جو پتھر ہوتے ہیں، شاید 5-10 کلو کے وہ پتھر ہوں، ان کی قیمت آج ملین ڈالر میں ہے۔ وہ کاروبار ان سے چھین لیے گئے، ان کی زمینیں ہتھیا لی گئیں۔ 1900 لے کر 1957 تک وہاں جو ایمازونین یا ریڈ انڈینز تھے، جو 10 لاکھ کی تعداد میں تھے، وہ گھٹ کر محض 2 لاکھ میں رہ گئے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ سمیت ان مغربی ممالک نے اس لوکل آبادی کے ساتھ کس طرح کا ظلم روا رکھا، اور ان کے اوپر کیسے مظالم ڈھائے ہوں۔ آج بھی اگر آپ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیکھیں تو ایک دیوار کھڑی ہے۔ میں جس دیوار کی بات کر رہا تھا کہ کہانی 2 دیواروں کی، وہ یہی ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی ہے۔ اگر آپ دیوار کے اس طرف دیکھیں، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے اور غربت ہے۔ اور اسی دیوار کے ایک طرف دیکھیں تو دنیا بھر کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو سرمایہ ہے، جو پیسہ ہے، وہ اس طرف ہے۔ آج بھی ان لوگوں کو وہ حقوق، وہ وسائل حاصل نہیں جو ایک عام امریکی کو حاصل ہیں یا جو امریکہ میں دستیاب ہے۔ یہی وہ نظریہ، یہی وہ طریقہ تھا جسے اسرائیل نے اپنایا، اور غزہ، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی کہ دیوار کے اس پار وہی غربت، بھوک، افلاس، ننگ، بیماریاں اور دنیا کی جو باقی سہولتیں ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں۔ اور اسی دیوار کے اس طرف دنیا بھر کی امداد، جدید اسلحہ، ٹیکنالوجی، ہسپتال، یونیورسٹیاں، کالج، غرض ہر وہ آسائش موجود ہے جو انسان تصور کر سکتا ہے۔ کیا یہ طریقہ وہاں سے اڈاپٹ کیا گیا؟ کیا یہ طریقہ وہاں سے سیکھا گیا؟ کیا یہ طریقہ ان مغربی ممالک یا امریکہ نے بتایا کہ ان لوگوں کو کیسے جو ہے ان کا جینوسائیڈ کرنا ہے، ان کو بھوکا اور ننگا رکھ کر کیسے مارنا ہے؟ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ آج بھی 600 سال پیچھے ہیں، اور دنیا آج چاند سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسا کیوں رکھا گیا؟
وہی رویہ، وہی طریقہ کار آج غزہ میں اپنایا جا رہا ہے. یعنی کہ دیوار چن دی گئی ہے، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا ہے. یہ لوگ بھوک سے مر جائیں، بیماریوں سے مر جائیں یا یہاں سے نکل جائیں. کیا یہ رویہ ٹھیک ہے کہ اتنا بڑا انسانی المیہ پیدا ہو جائے؟ کیا دنیا دیکھ نہیں رہی؟ کیا دنیا اس کی اجازت دے گی کہ یہ المیہ رونما ہو جائے؟ 2.3 2.5 ملین لوگ غزہ میں رہتے ہیں. کیا ان کو ایسے ہی مار دیا جائے گا؟ کیا ان تک وہ بنیادی سہولتیں نہیں پہنچنے دی جائیں گی؟ آج 13-14 دن کی لڑائی کے بعد بارڈر کھولا گیا ہے اور چند ٹرکس کو جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں بھی شرائط رکھی گئی ہیں کہ یہ چیزیں غزہ میں داخل نہیں ہو سکتی. کیا دنیا یہ تماشا دیکھتی رہے گی؟ وہ کمزور سی آواز جو کہیں مسلم ممالک سے اٹھتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے. دنیا کو انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، انسانیت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ جس وحشیانہ طریقے سے فلسطین میں ایک ہاسپٹل پہ بمباری کی گئی، میزائل مارا گیا، ایک اندازے کے مطابق 500 سے 800 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ انسان چاہے اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں، بے گناہ انسان جہاں بھی قتل ہوگا اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے. مگر دنیا کی خاموشی اور دنیا کا یک طرفہ ایک طرف ہو جانا یہ بڑا معنی خیز ہے. طاقتور کی کوئی حد نہیں ہوتی اور طاقتور ہی لائن ڈرا کرتا ہے. مگر آج کے جدید دور میں بھی اگر یہی سلوک اور یہی رویہ رکھا جانا ہے تو میرے خیال میں انسانیت اس سے پہلے اتنی بے بس اور شرمندہ نہیں ہوگی جتنی آج ہوگی. میں اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو وہ رفح کے بارڈر پہ کھڑا ہو کر دے رہا تھا اور اپیل کر رہا تھا کہ بارڈر کو کھولا جائے. اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ نے کھڑا کیا کچھ طاقتوں کے کہنے پہ. اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پہ وہ پابندیاں لگائے جو باقی ملک جب اقوام متحدہ کی شکوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف لگتی ہیں، تو وہی پابندیاں اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں لگتی. وہاں کھڑے ہو کے وہ انٹرویو دے رہا ہے اور ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بارڈر کو کھولا جائے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کھولوں. تو وہ پابندیاں جو باقی ملکوں پہ لگتی ہیں وہ اسرائیل پہ کیوں نہیں لگتی؟ جبکہ باقی ملک کوئی 2 کوئی 4 کوئی 3 کوئی 1 شک کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسرائیل اس وقت 16 سے 20 شکوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہیں لگ رہی، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو رہا. اقوام متحدہ نے جو علاقے اسرائیل کو دیے تھے، اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کو ان علاقوں میں واپس لائے اور جو فلسطین کے علاقے ہیں ان کو واپس دیے جائیں. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ لڑائی اب پھیلتی جائے گی. میں اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں ایک جس میں کہ امریکہ نے اس خطے میں اپنے بحری جہاز کیوں بھیجے ہیں آپ جا کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا جو میرا پچھلا ویلاگ ہے فلسطین، حماس اور اسرائیل کے متعلق، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا تھا. اس خطے میں امن اسی وقت ہو سکتا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ اسرائیل
1967 की पोजीशन पे वापस आए, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने लाइन ड्रॉ की थी वहां पे आए, और ताकत का तवाज़न रखा जाए। फ़लस्तीन में एक हुकूमत कायम की जाए, वहाँ के लोगों को अपनी हुकूमत चुनने का हक दिया जाए, वहाँ जल्द जल्द इलेक्शन कराए जाएं, और फिर वहाँ पे जो फ़लस्तीनियों के ऊपर पाबंदियाँ हैं कि वो असला नहीं ख़रीद सकते, वो जंगी जहाज़ नहीं ख़रीद सकते, यानी कि वो अपनी मिलिट्री नहीं बना सकते, वो पाबंदी उठाई जाए और फ़लस्तीन को भी अपनी एक आर्मी बनाने दी जाए कि अगर इसराइल को राइट टू डिफेंस है तो फ़लस्तीनियों को भी ये हक होना चाहिए कि वो अपना दिफा कर सकें। जब तक इस खित्ते में, उस इलाके में ताकत का तवाज़न बराबर नहीं होता, ये मसला और ये जंग रुक नहीं सकती। ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की और ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है, और उन इस्लामी मुल्कों की ज़िम्मेदारी है जो इस खित्ते में बसते हैं कि वो इस खित्ते में ताकत का तवाज़न जो बिगड़ चुका है उसे बराबर करें, उसे मज़ीद ना बिगड़ने दें, ताकि इस खित्ते में अमन आ सके, जो कि दूर और नज़दीक अगर गौर से देखा जाए तो अभी मुमकिन नहीं है। क्यों कि इतनी कमज़ोर आवाज़ें उठ रही हैं इस्लामी मुल्कों से कि शायद दूसरी तरफ वो आवाज़ें पहुंच नहीं रही हैं। जब तक ये आवाज़ें उस तरफ पहुंचेंगी नहीं, और ये आवाज़ें उस वक़्त पहुंचेंगी जब खित्ते में ताकत का तवाज़न बराबर होगा। अगर ये जंग फैलती है तो ये कहाँ तक फैलती है, ये फ़लस्तीन के इर्द गिर्द रहने वाले मुस्लिम ममालिक को सोचना होगा और समझना होगा कि इसके मकासद क्या हैं, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। अगर वो नहीं समझते तो ये जंग फैलती चली जाएगी और इसमें फिर कोई नहीं बचेगा। फ़लस्तीनी लोग तो 75 सालों से कुर्बानी दे रहे हैं, वो बूढ़े बच्चे शहीद हो रहे हैं। अगर ये जंग यहाँ रोकी ना गई तो ये बहुत कुछ बहा कर ले जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर हो।